بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا، فلم یرفث، اس حج میں اس نے اپنی بیوی سے بے حجابی نہیں کی، ولم یفسق، اور فسق و فجور نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، رجع، تو وہ لوٹے گا کیوم، اس دن کی طرح، ولدتہ امہ، جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ روایت کیا اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے اور فلم یرفث، اور بیوی سے بے حجابی نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، گناہ نہ کرے، بلکہ حج کو جمیع آداب کے ساتھ بجا لائے، اب اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور جس شخص کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے وہ ایسا ہی ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا حج مقبول کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے، بہشت ہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حج کریں ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، یہ نہ ہو، اس نیت سے نہ ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، اور اس لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے نہ ہو، اور پھر حج محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس حج میں کوئی اور کام مقصود نہ ہو، مطلوب نہ ہو، مثلا تجارت وغیرہ مطلوب نہ ہو۔ اگر آپ نے دوران حج بھی کیا اور تجارت وغیرہ بھی کر لی، نیت کر لی تجارت کی، تو حج تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن حج کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے وہ معلوم ہیں، مشہور ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس ان ماہ کے اندر جو لوگ اپنے اوپر حج کو فرض کر لیں، اب ان کے اوپر لازمی اور ضروری ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں بیوی سے بے حجابی نہ کریں اور فسق و فجور نہ کریں، ہر قسم کی معصیت سے بچیں۔ اور اس کے اندر وہ بھی منہیات ہیں جو حج کی ممنوعات میں سے ہیں، احرام کی ممنوعات میں سے ہیں، مثلا شکار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، سر کو نہ ڈھانپے، تو اور جو ممنوعات ہیں، خوشبو نہ لگائے، اور اسی طریقے سے اپنے رفقائے سفر سے جھگڑے نہیں، حج کو تمام آداب سے بجا لائے، تو انشاءاللہ پھر اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور جس شخص کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کا حج مقبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔